وہ بچوں کے معاملے میں بہت حساس تھی، ہر بات کا خیال خود رکھتی تھی۔ چائے پلا دو یار، عمر ابھی ہسپتال سے آیا تھا۔ وہ تھکا تھکا سا لاؤنج میں ہی بیٹھ گیا۔ صفا چائے بنا کر لائی۔ وہ بچوں اور عمر کا کام خود کرتی تھی۔ تھک گئے ہو عمر؟ اس نے آہستہ سے عمر کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ تمہیں دیکھ کے تھکن دور ہو گئی۔ عروہ اور عزا بھی عمر کو دیکھتے ہی اس کے کاندھوں پہ جھولنے لگی۔ ماما نہیں آئی؟ دیر ہو جائے گی آج ماما کو۔ وہ آنکھیں بند کیے صوفے سے پشت ٹکائے بیٹھا تھا۔ کوئی بات ہے صفا؟ صفا کی خاموشی سے اس نے اندازہ لگایا۔ جی وہ زہاب اور زاویار بھائی کی شادی کے لیے شاپنگ کا ارادہ تھا آج۔ ان دونوں کی شادی میں 15 دن ہی رہ گئے ہیں۔ عمر کچھ دنوں سے ہسپتال سے بہت لیٹ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے صفا شاپنگ نہیں کر سکی۔ صفا ہیرا کے ساتھ چلی جاؤ پلیز، وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ کل چل لیں گے عمر، کوئی بات نہیں۔ وہ عمر کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ آج کل بہت زیادہ کام ہے صفا، کل کا بھی کچھ نہیں پتا۔ پلیز جان۔ اس نے صفا کا ہاتھ تھام کر التجا کی۔ ٹھیک ہے، آپ آرام کریں، بچوں کو ساتھ لے جا رہی ہوں میں۔ صفا مان گئی تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ ہیرا کے گھر جاؤں گی پہلے۔ وہ اٹھنے لگی تھی۔ صفا بچوں کو چھوڑ جاؤ، میں خیال رکھ لوں گا۔ بہت گرمی ہے آج اور ان کا کیا کام، تم بھی پریشان ہوگی۔ نہیں عمر، ماما بھی نہیں ہے، آپ بھی تھک گئے ہیں، یہ دونوں بہت شرارتی ہیں، میرا دل یہیں اٹکا رہے گا۔ صفا کے لہجے میں ممتا کی مٹھاس تھی۔ ٹرسٹ می مائی وائف، میں سنبھال لوں گا، عمر نے اسے تسلی دی تھی۔ اس نے آج تک بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ہچکچا رہی تھی۔ صفا، عمر نے اسے اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ ٹرسٹ می۔ اوکے۔ اس نے اپنا پرس اور موبائل اٹھایا۔ اپنا اور بچوں کا خیال رکھیے گا۔ عروہ اور عزا دونوں بابا کی گود میں چڑھ گئی۔ چلو میرے ساتھ۔ اس نے پیار سے ہاتھ آگے بڑھائے۔ دونوں نے منہ پھیر لیا۔ جاؤ، اب ماما کبھی بات نہیں کریں گی۔ وہ مصنوعی خفگی کا اظہار کرتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ہیرا کو پک کر کے وہ ڈولمن مال آ گئی تھی۔ تھوڑی سی شاپنگ کر کے ہی اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ ہیرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ صفا، اتنے ٹائم کے بعد گھر سے نکلو گی تو ایسے ہی ہونا ہے، اور آج تو گرمی بھی بہت ہے۔ ہاں چلو، شاپنگ تو ہو گئی ہے، میں اپنی عمر کے ساتھ کر لوں گی۔ صفا کا دھیان گھر کی طرف تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کے فون چیک کیا تو پتہ چلا کہ 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ بہت ٹائم ہو گیا ہیرا، پتہ ہی نہیں چلا۔ صفا کو عروہ اور عزا کا خیال ستا رہا تھا۔ شادی کی شاپنگ میں ٹائم تو لگتا ہے نا یار، اٹس اوکے۔ ہیرا نے اسے پھر سے تسلی دی۔ ہیرا کو ڈراپ کر کے ڈرائیور نے گاڑی جہاں زیب ولا کی طرف دوڑائی تھی۔ صفا کے روانہ ہونے کے بعد وہ بچیوں کو لے کر لان میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ عروہ اور عزا اپنے ننھے ننھے قدموں پہ گھاس پہ بھاگ رہی تھیں۔ عمر ان دونوں کو دیکھتے ہوئے ایزی چیئر پر سر ٹکائے بیٹھا ہوا تھا۔ موسم تھوڑا بہتر ہوا تھا۔ لان بہت بڑا تھا۔ ہر طرح کے پھول پودے موجود تھے۔ ایک سائڈ پر سوئمنگ پول بنا ہوا تھا۔ ایک طرف صفا نے جھولا لگوایا ہوا تھا۔ بچیوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے دیکھتے عمر کو کب نیند لگ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھلی۔ اسے وقت کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا، نہ یہ سمجھ آ رہی تھی کہ اسے نیند لگی تھی یا نہیں۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ عروہ اور عزا نظر نہیں آ رہی تھی۔ عروہ، عزا، بابا کی جان کہاں ہیں آپ؟ وہ ان دونوں کو آوازیں دیتا کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں کہیں نظر نہیں آئیں تو وہ گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھا۔ گھر کے اندر داخل ہونے والا لکڑی کا بڑا دروازہ بند تھا۔ اندر تو نہیں جا سکتی، وہ بڑبڑایا۔ پلٹ کر واپس لان میں آیا۔ ہر طرف دیکھ لیا، دونوں کہیں نہیں تھی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ واچ مین، واچ مین، وہ زور زور سے چیخا۔ جی صاحب، عروہ اور عزا کو دیکھا ہے؟ وہ برہم ہوا۔ نہیں صاحب، میں دروازے پہ ہی موجود ہوں، بچیاں نہیں آئیں باہر، وہ منمنایا تھا۔ ڈھونڈو دونوں کو۔ عمر پریشان ہو گیا۔ رحمت بی بی کو بھی بلوا لیا، وہ کچن میں کھانا تیار کروا رہی تھی۔ رحمت بھی، بچیوں کو دیکھا ہے؟ نہیں صاحب، بچیاں اندر نہیں آئیں، آتی تو مجھے پتا ہوتا۔ باہر نہیں گئیں، اندر نہیں آئیں تو کہاں ہے؟ وہ پریشانی میں چیخ اٹھا۔
واچ مین اور رحمت بی کے ساتھ مل کر اس نے پورا گھر چھان مارا، دونوں کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ صاحب جی، واچ مین نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ بولو، عمر کا لہجہ غیر ہو رہا تھا۔ سوئمنگ پول کی طرف دیکھا ہے آپ نے؟ اس نے ایک سائڈ پر بنے پول کی طرف اشارہ کیا۔ نظر آ تو رہا ہے، وہاں کوئی نہیں ہے، اندھے ہو کیا؟ عمر کو غصہ آ گیا۔ میرا مطلب ہے صاحب جی، کہیں بچیاں، وہ کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ عمر کو اس کی بات کا مطلب سمجھ میں آ گیا تھا۔ عمر نے آگے بڑھ کے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ عمر نے اسے جھٹکا دے کے چھوڑا تھا۔ وہ جو کہہ رہا تھا عمر وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ عمر کے حلق میں کوئی پھندا سا لگا تھا۔ وہ اندر نہیں گئیں، وہ باہر نہیں گئیں، وہ لان میں بھی نہیں تھیں۔ عمر کا دماغ معوف ہو رہا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھا، سوئمنگ پول کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا دل کانپ رہا تھا۔ ٹرسٹ می صفا، میں خیال رکھوں گا۔ اس کے اپنے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے۔ میرے اللہ، میرے مولا، میری اولاد کی حفاظت کرنا۔ اس کا روم روم دعا گو تھا۔ رحمت بھی اس کے ساتھ تھی۔ عمر کی نظریں ساکت ہو گئی تھیں۔ سوئمنگ پول میں دو ننھے وجود پانی کے اوپر آ چکے تھے۔ رحمت بی کی چیخوں سے سارا جہاں زیب ولا گونج اٹھا تھا۔ عمر کو لگا کسی نے اس کے وجود میں خنجر گاڑ دیا۔ وہ لڑکھڑایا تھا۔ اس نے پول سے بچیوں کو نکال لیا، پول کے قریب ہی بچیوں کو لٹایا۔ گلابی فراکوں میں وہ پریوں جیسی لگ رہی تھیں۔ ان کے جسموں میں پانی بھر چکا تھا، چہرے سفید پڑ گئے تھے۔ عمر ڈاکٹر تھا، جانتا تھا قیامت گزر چکی ہے، مگر باپ کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے بچیوں کو اوندھا لٹا کے پش کیا۔ وہ دیوانہ وار ان کو سانس دینے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ تبھی پورچ میں گاڑی آ کے رکی۔ فاطمہ جہاں زیب گھر واپس آ گئی تھی۔ غیر معمولی ہلچل اور سوئمنگ ایریا کی طرف عمر اور رحمت بی کو دیکھ کر وہیں چلے آئیں۔ رحمت بی رو رہی تھی۔ فاطمہ جہاں زیب کا دل ڈوبا تھا۔ عمر، انہوں نے بیٹے کو دیکھا۔ ماما، ماما دیکھے نا، آنکھیں نہیں کھول رہی۔ وہ دیوانہ ہو رہا تھا۔ فاطمہ جہاں زیب آگے بڑھی۔ وہ ایک ماہر کارڈیولوجسٹ تھی۔ بچیوں پر نظر پڑتے ہی ان کی جان نکل گئی۔ عمر، یہ کیا ہوا ہے عمر؟ انہوں نے عروہ کو اٹھایا۔ اس کی دھڑکنیں بند ہو چکی تھیں۔ عزا، بلکتے ہوئے عزا کو دیکھا۔ اس کا وجود بھی ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ فاطمہ جہاں زیب وہیں بیٹھ گئی۔ عروہ ان کی گود میں تھی۔ میری جان، آنکھیں کھولو نا، ددیا آ گئی ہیں، دیکھو عروہ۔ وہ عروہ کا چہرہ چوم رہی تھیں، کبھی اس کے گالوں کو تھپ تھپاتی۔ عزا کو عمر نے گود میں اٹھا لیا۔ ماما چلیں۔ وہ حواسوں میں نہیں تھا۔ کہاں بیٹا؟ انہوں نے اس کی حالت دیکھی تو سسک اٹھی۔ ہسپتال ماما، جلدی چلیں۔ وہ کھڑا ہوا۔ عمر، عمر میری جان، ہوش میں آؤ، بہت دیر ہو چکی ہے۔ وہ رو رہی تھیں۔ انہیں ایکسپائر ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے بچیوں کی حالت سے اندازہ لگایا تھا۔ ایکسپائر؟ عمر کے لب ہلے تھے۔ وہ ہسپتال میں یہ جملہ روز ہی جانے کتنی بار سنتا تھا۔ آج بیت رہی تھی۔ ماما ایسا نہ کہیں، دیکھیں ابھی آپ کو دیکھیں گی، آپ کی گود میں آنے کے لیے مچلنے لگیں گی۔ ماما، وہ تڑپ اٹھا۔ صفا کہاں ہے عمر؟ انہیں صفا کا خیال آیا۔ صفا؟ دل تھم گیا۔ ماما، صفا، اس سے کیا کہوں گا میں؟ آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ رحمت بھی حسین کو کال کریں، بلائیں اسے۔ اندر چلو بیٹا۔ فاطمہ جہاں زیب نے خود کو سنبھالا۔ عمر کی حالت قابل رحم ہو رہی تھی۔ صفا کے آنے سے پہلے ابراہیم ہاؤس کال کی۔ رحمت بھی نے حسین صاحب کو کال پر سب کچھ بتایا۔ ان پر آسمان گر پڑا۔ ابراہیم ہاؤس میں آمنہ ابراہیم نے کال اٹینڈ کی۔ رحمت بھی نے فون فاطمہ جہاں زیب کے حوالے کیا۔ کیسی ہیں آپ فاطمہ؟ آمنہ ابراہیم کی آواز آئی۔ آمنہ، آمنہ، عروہ اور عزا، وہ ہکلائیں تھی۔ کیا ہوا ہے فاطمہ؟ کہیے نا، بچیاں ٹھیک ہیں؟ آمنہ ابراہیم کو فاطمہ جہاں زیب کا لہجہ ڈرا رہا تھا۔ عروہ اور عزا نہیں رہی۔ وہ بلک بلک کے رو پڑی۔ آمنہ ابراہیم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ چیخ پڑی، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہوش میں ہیں؟
انہوں نے روتے ہوئے آمنہ کو سب کچھ بتایا تھا۔ صفا کے آنے سے پہلے آ جائے، وہ ملتجی تھی۔ مجھ میں حوصلہ نہیں ہے صفا کو بتانے کا۔ آمنہ ابراہیم پر گویا قیامت ٹوٹی۔ وہ صوفے پر ہی ڈھہ گئیں۔ صبرینہ بھاگتی ہوئی آئی، ممی کیا ہوا؟ آمنہ ابراہیم صبرینہ کے گلے لگ گئی۔ کچھ ہی دیر میں صبرینہ ان کے ساتھ جہاں زیب ولا کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ زریاب، زہاب اور زاویار کو بھی کال کر کے پہنچنے کا کہا تھا۔ سب غم سے نڈھال تھے۔ صرف ایک وہی تھی جسے خبر نہیں دی گئی تھی، صفا عمر جہاں زیب آنے والے وقت اور گزرے ہوئے لمحوں سے بے خبر تھی۔ دونوں گھر ایک ہی علاقے میں تھے، اسی لیے آمنہ ابراہیم جلدی ہی پہنچ گئی۔ عمر گمسم بیٹھا ہوا تھا، عزا اس کی گود میں تھی، وہ اسے سینے سے لگائے پیار کر رہا تھا۔ عروہ کو فاطمہ جہاں زیب نے اٹھایا ہوا تھا، وہ روئے جا رہی تھی۔ آمنہ ابراہیم اور صبرینہ کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ حسین جہاں زیب بھی گھر پہنچ گئے تھے، وہ سب لاؤنج میں موجود تھے۔ صفا کو کسی نے کال نہیں کی تھی۔ گاڑی کے ہارن کی آواز آئی، سب نے آنسو پونجھ لیے۔ اب صفا کو فیس کرنا تھا۔ کچھ لمحوں بعد صفا اندر داخل ہوئی۔ مما، بھابھی آپ؟ وہ خوش ہوئی تھی۔ شاپنگ بیگز صوفے پر ڈالتی وہ ماما کے گلے لگی تھی۔ کیا ہوا ماما؟ اس نے آمنہ ابراہیم کا چہرہ دیکھا، پھر ارد گرد نظر دوڑائی۔ عروہ ددیا کی گود میں سو رہی تھیں، عزا عمر کے سینے سے لگی سو رہی تھی، مگر سب کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ عمر گمسم سا بیٹھا تھا۔ عمر کیا ہوا؟ بہت تنگ کیا ہے نا بچیوں نے؟ وہ مسکرائی۔ لاؤ میں انہیں روم میں لٹا دوں۔ اس نے آگے بڑھ کر عروہ کو عمر کے ہاتھوں سے لیا۔ عروہ کی فراک گیلی تھی، اس کا گلابی چہرہ سفید پڑا ہوا تھا۔ صفا ٹھٹکی۔ عمر، اس کے کپڑے کیوں گیلے؟ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ خاموش بیٹھا تھا۔ عمر بولو نا۔ اس نے آگے بڑھ کر عزا کو دیکھا، اس کی فراک بھی گیلی تھی۔ عمر کیا بھیگے ہیں یہ دونوں؟ کیا ہوا ہے؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بولو نا مما، کیا ہوا ہے؟ وہ فاطمہ کی طرف مڑی۔ فاطمہ جہاں زیب کے آنسو ان کے چہرے کو بھگو گئے تھے۔ ان کا صبر جواب دے گیا تھا۔ صفا میری بچی، وہ سسک اٹھی۔ آمنہ ابراہیم نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ اس نے جھٹکے سے خود کو الگ کیا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ پریشان سی کھڑی سب کو دیکھ رہی تھی۔ صبرینہ نے ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پہ بٹھایا۔ بیٹھ جاؤ صفا۔ رحمت بھی پانی کا گلاس لائیں تھیں، پانی پیو صفا۔ اس نے گلاس کو دھکا دیا۔ پہلے بتائیں مجھے کیا بات ہے بھابھی؟ بابا ٹھیک ہے نا میرے؟ اسے لگا ابراہیم صاحب کو کچھ ہوا ہے۔ ہاں صفا، بابا بالکل ٹھیک ہے۔ پھر کیا بات ہے بھابھی؟ وہ روحان سی ہوئی۔ عروہ اور عزا سوئمنگ پول میں گر گئی تھیں۔ صبرینہ نے ہمت کی۔ سوئمنگ پول میں؟ اس نے گود میں موجود عروہ کو بھینچ کے سینے سے لگایا۔ عمر تم کہاں تھے؟ وہ غصے میں چیخی۔ میں پہلے ان کو چینج کروا کے لاتی ہوں، پھر پوچھتی ہوں آپ سے۔ وہ غصے میں اٹھی۔ صفا، صبرینہ نے اسے پھر بٹھایا۔ جی بھابھی، بس چینج کروا کے لاتی ہوں، پھر باتیں کریں گے، شاپنگ بھی دکھاؤں گی اپنی شہزادیوں کی۔ وہ عزا کو سینے سے لگائے ہوئے تھی۔ صفا، عروہ اور عزا اب صبرینہ کی آواز گلے میں ہی گھٹ گئی۔ وہ بھی ایک بیٹے کی ماں تھی۔ کیا اب؟ صفا کی چھٹی حس نے انہونی کا احساس دلایا۔ اب نہیں رہی۔ صبرینہ رو پڑی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اس نے صبرینہ کو دھکا دیا۔ عمر دیکھو بھابھی کیا کہہ رہی ہیں۔ وہ عمر کے پاس آئی۔ عمر خاموش تھا۔ چپ کیوں ہو عمر؟ بولو نا۔ اس نے عزا کو پیار کیا، اسے بے تحاشا چومنے لگی۔ عمر نے آگے بڑھ کے اسے گلے لگایا۔ صفا مجھے معاف کر دو۔ ہٹو عمر، کیا کر رہے ہو؟ جاگ جائے گی۔ اس نے عزا کی طرف اشارہ کیا۔ شور نہ کرو۔ لائے ماما، عروہ کو بھی مجھے دے، میں کمرے میں سلا کے آتی ہوں۔ وہ نہ کچھ سن رہی تھی نہ کچھ سمجھ رہی تھی۔ صفا، عمر نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ چھوڑو عمر، تم بات نہ کرو مجھ سے، بچے بھیگ گئے، تم یہ خیال رکھا تم نے؟ وہ غصہ ہو رہی تھی۔ ہیرا اور زاویار بھی پہنچ گئے۔ ہیرا دیکھو نا،
میں نے کہا تھا عمر سے نہیں سنبھلیں گے، دیکھو بھیگ گئے دونوں بچے، چینج بھی نہیں کروایا کسی نے۔ ہیرا خود بے یقینی کی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ ابھی تو وہ اور صفا بچوں کی شاپنگ کر کے آئے تھے۔ ہیرا نے آگے بڑھ کے عزا کو اس کی گود سے لیا۔ میں چینج کروا کے آتی ہوں، تم بیٹھ جاؤ۔ زاویار نے اس کو گلے سے لگایا۔ کیا ہوا بھائی؟ صفا میری جان، عروہ اور عزا اب نہیں رہی۔ بھائی ایسے نہ کہیں بھائی، وہ تڑپ اٹھی۔ وہ دونوں سو رہی ہیں، ابھی جاگ جائیں گی۔ صفا پلیز سنبھالو خود کو، زاویار اسے سمجھا رہا تھا۔ بھائی وہ سو رہی ہیں۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے گرا تھا۔ بھائی انہوں نے مجھے ٹاٹا کیا تھا، وہ عمر کی گود میں تھی۔ زاویار نے اسے پکڑ کے بٹھا دیا۔ عمر، عمر، وہ چیخی تھی۔ عمر گم سم فاطمہ کے کندھے پر سر ٹکائے بیٹھا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی، اس نے عمر کو شرٹ سے کھینچ کے کھڑا کیا۔ عمر تم نے کہا تھا ٹرسٹ می، آئی ٹرسٹڈ یو۔ بتاؤ میرے بچے کہاں ہیں، بولو۔ صفا مجھے معاف کر دو۔ صفا، وہ ٹوٹ رہا تھا۔ معاف کر دو؟ صفا نے اس کے جھکے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ مجھے میری بیٹیاں لا کے دو، وہ ہررائی۔ عمر مجھے میری بیٹیاں چاہیے۔ اب اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ صفا، اللہ کی یہی مرضی تھی۔ حسین جہاں زیب نے اسے دلاسا دیا۔ نہیں بابا، یہ عمر کی لاپرواہی تھی۔ اس نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے ایک زناٹے دار تھپڑ عمر کے منہ پہ مارا تھا۔ یہ سب تمہارا قصور ہے عمر، تمہارا۔ تم نے مار ڈالا میری اولاد کو۔ وہ روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی۔ عمر اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ وہ مرد تھا، صفا کی طرح اپنا دکھ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ آنسو بہہ رہے تھے مگر چیخ کر دل کا درد سنا نہیں سکتا تھا۔ سب عزیز و اقارب کو اطلاع کر دی گئی تھی۔ صفا کی حالت بہت خراب تھی۔ فاطمہ جہاں زیب اور آمنہ ابراہیم اس کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ عروہ اور عزا سفید کفن میں لپٹی مومی گڑیاں لگ رہی تھیں۔ صفا کی نظریں بچیوں کے چہروں پہ جمی ہوئی تھیں۔ لاؤنج میں بہت زیادہ عورتیں جمع تھیں۔ سب اسے تسلی دے رہی تھیں مگر صفا کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے یاد آیا، اس نے کہا تھا ماما کبھی بات نہیں کریں گی۔ مجھے معاف کر دو میری جان، ماما ہمیشہ آپ سے بات کریں گی، واپس آ جاؤ نا۔ وہ ان دونوں سے مخاطب تھی۔ اب کبھی نہیں جاؤں گی آپ کو چھوڑ کر۔ دیکھو نا ماما آپ کے لیے ٹوائز بھی لائی ہیں، اٹھو نا۔ عروہ، عزا۔ تدفین کا وقت آ چکا تھا۔ عمر اور اس کے بھائی اندر آئے تھے۔ عمر میت اٹھانے کے لیے آگے آیا تھا۔ ہاتھ نہ لگانا میری بیٹیوں کو عمر، ہٹ جاؤ۔ صفا چیخ اٹھی۔ جاؤ یہاں سے، تمہیں کوئی حق نہیں ہے، جاؤ۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے عمر پیچھے ہٹ گیا۔ زریاب نے آگے بڑھ کر انہیں اٹھایا۔ کلمہ شہادت کی آواز سے در و دیوار گونج اٹھے۔ صفا روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ صفا کو ہوش آیا تو پھر چیخنے لگی۔ فاطمہ جہاں زیب نے اسے نیند کا انجیکشن لگا دیا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ سو گئی۔ سب لوگ واپس جا چکے تھے۔ آمنہ ابراہیم یہیں رک گئی تھی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ عمر جب کمرے میں آیا تو وہ سو رہی تھی۔ نیند میں بھی وہ سسک رہی تھی۔ عمر کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ ٹیرس کا دروازہ کھول کر کھلی فضا میں آ گیا۔ ٹیرس پر پڑی ایزی چیئر پر بیٹھ کر اس نے کمرے میں دیکھا۔ صفا سوئی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں موند لیں۔ نظروں کے سامنے صفا کا چہرہ لہرایا۔ جب اس نے پہلی دفعہ صفا کو دیکھا تھا، وہ اسی وقت اس سے محبت کر بیٹھا تھا۔ دعوت میں اس نے جب صفا کو اگنور کیا تھا تو وہ اٹھ کے چھت پہ چلی گئی تھی۔ اس کا اترا چہرہ عمر کو آج بھی یاد تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے گیا کیونکہ وہ اسے ہرٹ نہیں کر سکتا تھا۔ شادی کی رات صفا نے اس سے کہا تھا، اگر بھائیوں کے بعد میں نے کسی مرد پر اعتبار کیا ہے تو وہ آپ ہے۔ اس وقت عمر کو اپنا آپ معتبر لگا تھا۔ جب بیٹیوں کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو وہ صفا کے آنسو دیکھ کر ٹوٹا تھا۔ اس نے سب سے چھپ کر اپنے رب کے حضور رو رو کر صفا کے لیے دعائیں مانگی تھی۔ اس کی ننھی پریاں، جب پہلی دفعہ انہیں گود میں لیا تھا اس کی دنیا مکمل ہو گئی تھی، اور آج وہ خود انہیں اپنے ہاتھوں سے من و مٹی تلے سلا آیا تھا۔
اس کے دل میں درد کی شدید لہر اٹھی۔ وہ کیسے صفا سے نظریں ملائے گا؟ صفا کیسے اس پر اعتبار کر سکے گی؟ دل کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر صفا کی طرف دیکھا۔ وہ نیند میں بھی مضطرب تھی۔ وہ جو صفا کی ناراضگی سے ڈرتا تھا آج اسی صفا کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت تھی۔ درد بڑھتا چلا گیا۔ صفا کو دیکھتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ عمر جہاں زیب سچ کہتا تھا۔ صفا کی آنکھ کھلی، اس کے چہرے پر سورج کی کرنیں پڑ رہی تھیں۔ ٹیرس کا دروازہ کھلا تھا۔ نظریں ٹیرس پر پڑی۔ عمر اس کی طرف چہرہ کیے سو رہا تھا۔ صفا اٹھ کے بیٹھی۔ ایک رات وہ اپنی بیٹیوں کے بغیر گزار چکی تھی۔ اس کا دل تڑپ گیا، آنکھیں پھر سے نم ہونے لگیں۔ اس نے عمر کو دیکھا، وہ ایزی چیئر پر سر ٹکائے سو رہا تھا۔ صفا کو یاد آیا اس نے عمر کے ساتھ بہت زیادتی کر دی۔ وہ تو خود اولاد کا غم جھیل رہا تھا۔ اسے یاد آیا اس نے عمر کو بیٹیوں کے آخری دیدار سے بھی محروم کر دیا تھا۔ عمر نے جان بوجھ کے کچھ نہیں کیا تھا، وہ تو خود ہی بکھر گیا تھا۔ عروہ اور رضا کی پیدائش سے لے کر ان گزرے 10 مہینوں میں عمر نے ان دونوں کے بہت لاڈ اٹھائے تھے۔ وہ دونوں عمر کے گھر آتے ہی اس کی طرف لپکتی تھیں۔ عمر نے بھی ہمیشہ ان کو پہلی ترجیح دی تھی۔ اسے گزرے ہوئے لمحات یاد آ رہے تھے۔ عمر نے کتنی محبت کی تھی ان دونوں سے۔ میں نے کیسے عمر کو اس کے حق سے دستبردار کر دیا؟ یہ حادثہ تھا، ہماری قسمت میں ایسا ہی لکھا تھا۔ اگر یہ میری موجودگی میں ہوتا تو؟ وہ سسکی تھی۔ عمر مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس کے دکھ کو کیوں نہیں سمجھ سکی میں؟ وہ خود کلامی کر رہی تھی۔ اسے عمر سے شدید محبت تھی۔ اولاد کے غم میں وہ ناانصافی کر گئی تھی عمر کے ساتھ۔ وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی، بالوں کو سمیٹ کر جوڑا بناتے ہوئے عمر کی طرف بڑھی۔ عمر اس کے گھٹنوں پر سر ٹکائے فرش پر بیٹھ گئی۔ عمر مجھے معاف کر دیں پلیز، میں نے آپ کے ساتھ جو کیا اس کے لیے معاف کر دیں۔ آنکھیں پھر سے نم ہونے لگیں۔ پتہ ہے عمر، میں ماں ہوں نا، اس لیے برداشت نہیں کر سکی، سہ نہیں پائی میں۔ وہ رو رہی تھی۔ کیسے اپنی اولاد کے بنا جی پائیں گے ہم؟ عمر، اس نے عمر کا ہاتھ پکڑا۔ عمر معاف کر دے مجھے۔ اس نے عمر کے چہرے کو دیکھا، کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ عمر تو اس کی ایک آواز پہ اٹھ جایا کرتا تھا، آج کیا ہوا؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ آنسو صاف کرتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمر، اس نے عمر کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ عمر کی گردن ڈھلک گئی۔ عمر کیا ہوا آپ کو؟ وہ چیخی تھی۔ عمر اٹھے نا، عمر! وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ عمر دیکھے، میں صفا، آپ کی صفا۔ عمر پلیز اٹھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ کیا ہوا صفا؟ فاطمہ جہاں زیب کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئی۔ ماما عمر کو دیکھیں۔ فاطمہ قریب آئیں۔ عمر کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی، آنکھیں بند تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کے اس کو سیدھا کیا، اس کا ہاتھ پکڑ کے نبض چیک کی۔ ماما کیا ہوا ہے؟ اٹھ کیوں نہیں رہے عمر؟ وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ فاطمہ جہاں زیب زمین پر بیٹھ گئی۔ ہر منظر دھندلا گیا۔ صفا، آنسوؤں کا پھندا گلے میں اٹکا ہوا تھا۔ بولے نا ماما۔ صفا میرا بیٹا، صفا۔ ان کی آہوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ کیا کہہ رہی ہے ماما؟ کیا ہوا ہے میرے عمر کو؟ عمر اٹھو، دیکھو میں صفا، آنکھیں کھولو۔ وہ پھر عمر کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ آمنہ، ابراہیم اور حسین جہاں زیب صفا کی آوازوں پر کمرے میں آئے۔ بابا دیکھے نا، عمر کب سے سو رہے ہیں۔ وہ بچوں کی طرح عمر کی شکایت لگا رہی تھی۔ حسین جہاں زیب نے فرش پر بیٹھی فاطمہ کو دیکھا، پھر نظر عمر پر گئی۔ وہ ٹھٹک گئے۔ فاطمہ، کیا ہوا ہے عمر کو؟ انہوں نے ڈوبتے دل سے پوچھا۔ فاطمہ جہاں زیب نے گردن نفی میں ہلائی۔ وہ سسک رہی تھی۔ حسین جہاں زیب لڑکھڑا گئے تھے۔ آمنہ ابراہیم بھی رونے لگی۔ ایک صفا تھی جو نہیں روئی تھی۔ عمر اٹھے، آنکھیں کھولیں۔ وہ نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ ناراض ہے مجھ سے، معاف کر دینا مجھے۔ اس کے کان میں ایک آواز آئی تھی، مجھ سے ناراض نہ ہونا صفا،
میں مر جاؤں گا۔ اس نے عمر کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ عمر میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، عمر میں آپ کی صفا ہوں، پلیز میں ناراض نہیں ہوں، مجھے چھوڑ کے نہیں جائیے گا عمر۔ وہ چیخی تھی۔ ماما عمر کو کہیے نا میں ناراض نہیں ہوں، میں معافی مانگتی ہوں، میں ناراض نہیں ہوں۔ وہ پاگل ہوئی تھی۔ آمنہ ابراہیم نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ صبر کرو میری بچی، صبر کرو، جانے کس کی نظر کھا گئی میرے بچوں کو۔ وہ رو رہی تھی۔ صفا روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔